وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جیسے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کا رسول ہے اور سب نبیوں کا خاتم ہے اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جیسے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں مگر خاتم النبیین ہے، سیدنا و سید المتاخرین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سرور کائنات، فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کا خطاب عطا فرمایا۔ انسانوں کے دیے ہوئے خطابات میں کئی دفعہ مبالغہ آرائی ہو جاتی ہے اور کئی دفعہ ناقص علم کی وجہ سے انسانوں کے دیے گئے خطابات تعریف کا صحیح حق ادا نہیں کر سکتے، مگر جو خطاب علیم و حکیم اور عالم الغیب و شہادہ رب قدیر کی طرف سے عطا ہوتا ہے وہ تعریف کا صحیح حق ادا کرتا ہے۔ خاتم النبیین کا خطاب اس سے پہلے کسی مرسل کو عطا نہیں کیا گیا، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عالی شان نبی پہلے پیدا ہی نہیں ہوا۔ خاتم النبیین یعنی نبیوں کا سردار، تمام مرسلین کا پیشوا، جسے مقام محمود پر فائز فرمایا گیا، جس پر تمام کمالات نبوت اختتام پذیر ہوئے، جو ایسا اعلیٰ درجہ کا اور اعلیٰ ترین روحانی مقام کا نبی ہے کہ جس کی کامل اطاعت کرنے والوں کو بھی نبوت کا انعام ملتا ہے، یعنی ایسا عظیم الشان نبی جو نبی گر ہے، اور یہ سعادت اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی۔ ایسا عظیم الشان نبی جس کے ایک غلام حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو امام مہدی اور مسیح آخر الزمان کا لقب عطا فرمایا گیا، اور جس کے غلام یعنی حضرت عبد الغفار علیہ السلام کو مسیح ابن مریم اور ذکی غلام کے خطابات سے نوازا گیا۔ برتر گمان و وہم سے احمد کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا غلام دیکھو مسیح الزمان ہے علیہ السلام۔ سیدنا و سید المتاخرین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سرور کائنات، فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کے نتیجہ میں روحانی انعام کے طور پر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو امتی نبی کا مقام بھی ملا اور امتی نبی کا لقب بھی عطا ہوا، اور آپ کو خاتم الخلفاء کا لقب بھی عطا ہوا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب خلفاء کا سردار، مجدد الف آخر یعنی خاتم المجددین۔ پس آقا نبیوں کا سردار ہے تو غلام نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کا سردار، کیسا ہی عظیم الشان آقا ہے اور کیسا ہی پیارا غلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و خلفاء محمد، آمین یا ارحم الراحمین۔ خلیفۃ اللہ و خلیفۃ الرسول
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ترین روحانی فرزند حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو محبت الہی کے طور پر اللہ تعالی جل شانہ کی ہستی کا بھی عرفان عطا فرمایا گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اور عرفہ روحانی مقام کا بھی عرفان عطا فرمایا گیا۔ عاشق صادق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مرزا غلام احمد مسیح آخر الزمان و مہدی موعود علیہ السلام اپنے عظیم الشان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق فرماتے ہیں، ہم جب انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں تو تمام سلسلہ نبوت میں سے اعلیٰ درجہ کا جواں مرد نبی اور زندہ نبی اور خدا کا اعلیٰ درجہ کا پیارا نبی صرف ایک مرد کو جانتے ہیں، یعنی وہی نبیوں کا سردار، رسولوں کا فخر، تمام مرسلوں کا سرتاج، جس کا نام محمد مصطفیٰ و احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے زیر سایہ 10 دن چلنے سے وہ روشنی ملتی ہے جو پہلے اس سے 1000 برس تک نہیں مل سکتی تھی۔ سراج منیر صفحہ 82۔ پھر فرمایا وہ اعلیٰ درجہ کا نور جو انسان کو دیا گیا، یعنی انسان کامل کو، وہ ملائک میں نہیں تھا، نجوم میں نہیں تھا، قمر میں نہیں تھا، آفتاب میں بھی نہیں تھا، وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا، وہ لال اور یاقوت اور زمرد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا، غرض وہ کسی چیز ارضی اور سماوی میں نہیں تھا، صرف انسان میں تھا، یعنی انسان کامل جس کا اتم اور اکمل اور اعلیٰ اور عرفہ فرد ہمارے سید و مولا سید الانبیاء سید الاحیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سو وہ نور اس انسان کو دیا گیا اور حسب مراتب اس کے تمام ہم رنگوں کو بھی، یعنی ان لوگوں کو بھی جو کسی قدر وہی رنگ رکھتے ہیں، اور یہ شان اعلیٰ اور اکمل اور اتم طور پر ہمارے سید، ہمارے مولا، ہمارے ہادی، نبی امی، صادق مصدوق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی۔ آئینہ کمالات اسلام صفحہ 160۔ پھر فرمایا اب آسمان کے نیچے فقط ایک ہی نبی اور ایک ہی کتاب ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اعلیٰ و افضل سب نبیوں سے اور اتم و اکمل سب رسولوں سے اور خاتم الانبیاء اور خیر الناس ہیں، جن کی پیروی سے خدا تعالی ملتا ہے اور ظلماتی پردے اٹھتے ہیں اور اسی جہان میں سچی نجات کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، اور قرآن شریف جو سچی اور کامل ہدایتوں اور تاثیروں پر مشتمل ہے، جس کے ذریعے سے حقانی علوم اور معارف حاصل ہوتے ہیں اور بشری آلودگیوں سے دل پاک ہوتا ہے، اور انسان جہل اور غفلت اور شبہات کے حجابوں سے نجات پا کر حق الیقین کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ براہین احمدیہ صفحہ 535۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے خدا تعالیٰ سے محبت بھی اپنے اعلیٰ کمال کو پہنچی ہوئی تھی، یہاں تک کہ مشرکین نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ محمد تو اپنے رب کا عاشق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مرزا غلام احمد مسیح آخر الزمان و مہدی موعود علیہ السلام اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق فرماتے ہیں، میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد ہے، ہزار ہزار درود و سلام اس پر، یہ کس عالی مرتبہ کا نبی ہے، اس کے عالی مقام کا انتہا معلوم نہیں ہو سکتا، اور اس کی تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں۔ افسوس کہ جیسا حق شناخت کا ہے بجوز اس کے مرتبہ کو شناخت نہیں کیا گیا۔ وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی، وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا۔ اس نے خدا سے انتہائی درجہ پر محبت کی اور انتہائی درجہ پر
بنی نوح کی ہمدردی میں اس کی جان گداز ہوئی، اس لیے خدا نے جو اس کے دل کے راز کا واقف تھا اس کو تمام انبیاء اور تمام اولین و آخرین پر فضیلت بخشی اور اس کی مرادیں اس کی زندگی میں اس کو دیں۔ وہی ہے جو سرچشمہ ہر ایک فیض کا ہے، اور وہ شخص جو بغیر اقرار اور افاظہ اس کے کسی فضیلت کا دعویٰ کرتا ہے وہ انسان نہیں بلکہ ذریت شیطان ہے، کیونکہ ہر ایک فضیلت کی کنجی اس کو دی گئی ہے اور ہر ایک معرفت کا خود خزانہ اس کو عطا کیا گیا ہے۔ جو اس کے ذریعہ سے نہیں پاتا وہ محروم ازلی ہے۔ ہم کیا چیز ہیں اور ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہم کافر نعمت ہوں گے اگر اس بات کا اقرار نہ کریں کہ توحید حقیقی ہم نے اس نبی کے ذریعہ سے پائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندہ خدا کی شناخت ہمیں اس کامل نبی کے ذریعہ سے اور اس کے نور سے ملی صلی اللہ علیہ وسلم، اور خدا کے مکالمات اور مخاطبات کا شرف بھی جس سے ہم اس کا چہرہ دیکھتے ہیں اس بزرگ نبی کے ذریعہ سے ہمیں میسر آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آفتاب ہدایت کی شعاع دھوپ کی طرح ہم پر پڑتی ہے اور اس وقت تک ہم منور رہ سکتے ہیں جب تک کہ ہم اس کے مقابل پر کھڑے ہیں۔ حقیقت البہی صفحہ 115۔ پھر فرمایا جس قدر معجزات کل نبیوں سے صادر ہوئے ان کے ساتھ ہی ان معجزات کا بھی خاتمہ ہو گیا، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ایسے ہیں کہ وہ ہر زمانے میں وہ ہر وقت تازہ بتازہ اور زندہ موجود ہیں۔ ان معجزات کا زندہ ہونا اور ان پر موت کا ہاتھ نہ چلنا صاف طور پر اس امر کی شہادت دے رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی زندہ نبی ہیں، اور حقیقی زندگی یہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی ہے اور کسی دوسرے کو نہیں ملی۔ آپ کی تعلیم اس لیے زندہ تعلیم ہے کہ اس کے ثمرات اور برکات اس وقت بھی ویسے ہی موجود ہیں جو آج سے 1300 سال پیشتر موجود تھے، اور دوسری کوئی تعلیم ہمارے سامنے اس وقت ایسی نہیں جس پر عمل کرنے والا یہ دعویٰ کر سکے کہ اس کے ثمرات اور برکات اور فیوز سے مجھے حصہ دیا گیا ہے اور میں ایک آیت اللہ ہو گیا ہوں۔ لیکن ہم خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن شریف کی تعلیم کے ثمرات اور برکات کا نمونہ اب بھی موجود پاتے ہیں، اور ان تمام آثار اور فیوز کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع سے ملتے ہیں اب بھی پاتے ہیں۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے اس سلسلہ کو اس لیے قائم کیا ہے تاکہ وہ اسلام کی سچائی پر زندہ گواہ ہو اور ثابت کرے کہ وہ برکات اور آثار اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع سے ظاہر ہوئے ہیں جو 1300 برس پہلے ظاہر ہوئے تھے۔ چنانچہ صدہا نشان اس وقت تک ظاہر ہو چکے ہیں، اور ہر قوم ہر مذہب کے سربراہوں کو ہم نے دعوت کی ہے کہ وہ ہمارے مقابلہ میں آ کر اپنی صداقت کا نشان دکھائیں، مگر ایک بھی ایسا نہیں کہ جو اپنے مذہب کی سچائی کا کوئی نمونہ عملی طور پر دکھائے۔ ملفوظات جلد سوم صفحہ 37۔ پھر فرمایا تمام نبوتیں اور تمام کتابیں جو پہلے گزر چکی ان کی الگ طور پر پیروی کی حاجت نہیں رہی، کیونکہ نبوت محمدیہ ان سب پر مشتمل اور حاوی ہے، اور بجوز اس کے سب راہیں بند ہیں۔ تمام سچائیاں جو فنا تک پہنچاتی ہیں اسی کے اندر ہیں، نہ اس کے بعد کوئی نئی سچائی آئے گی اور نہ اس سے پہلے کوئی ایسی سچائی تھی جو اس میں موجود نہیں۔ اس لیے اس نبوت پر تمام نبوتوں کا خاتمہ ہے، اور ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جس چیز کے لیے ایک آغاز ہے اس کے لیے ایک انجام بھی ہے۔ لیکن یہ نبوت محمدیہ اپنی ذاتی فیض رسانی سے قاصر نہیں بلکہ سب نبوتوں سے زیادہ اس میں فیض ہے۔ اس نبوت کی پیروی خدا تک بہت سہل طریقہ سے پہنچا دیتی ہے، اور اس کی پیروی سے خدا تعالی کی محبت اور اس کے مکالمہ مخاطبہ کا اس سے بڑھ کر انعام مل سکتا ہے جو پہلے ملتا تھا۔
मगर इसका कामिल पैरो सिर्फ नबी नहीं कहला सकता, क्योंकि नबुव्वत कामिला ताम्मा मोहम्मदिया की इसमें हद तक है। हाँ, उम्मती और नबी दोनों लफ्ज इज्तिमाई हालत में उस पर सादिक आ सकते हैं, क्योंकि इसमें नबुव्वत तामा कामिला मोहम्मदिया की हद तक नहीं, बल्कि इस नबुव्वत की चमक इस फैदान से ज्यादातर जाहिर होती है। अलवसीयत सफ़ा 17। फिर फरमाया, हम यकीनन जानते हैं कि खुदा ताला का सबसे बड़ा नबी और सबसे ज्यादा प्यारा नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि दूसरे नबियों की उम्मतें एक तारीकी में पड़ी हुई हैं और सिर्फ गुज़श्ता किस्से और कहानियां उनके पास हैं, मगर ये उम्मत हमेशा खुदा ताला से ताज़ा बताज़ा निशान पाती है। लिहाजा इस उम्मत में अक्सर आरिफ ऐसे पाए जाते हैं जो खुदा ताला पर इस दर्जा का यकीन रखते हैं कि गोया उसको देखते हैं, और दूसरी कौमों को खुदा ताला की निस्बत की यकीन नसीब नहीं। लिहाजा हमारी रूह से ये गवाही निकलती है कि सच्चा और सही मजहब सिर्फ इस्लाम है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदात सिर्फ किस्सों के रंग में नहीं हैं, बल्कि हम माँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करके खुद इन निशानों को पा लेते हैं। लिहाजा मुआयना और मुशाहिदा की बरकत से हम ये हक़्क़ुल यकीन तक पहुंच जाते हैं। सो इस कामिल और मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस कदर शान बुजुर्ग है, जिसकी नबूवत हमेशा तालिबों को ताज़ा सबूत दिखलाती रहती है, और हम मुतवातर निशानों की बरकत से इस कमाल से मरातब आलिया तक पहुंच जाते हैं कि गोया खुदा ताला को हम आंखों से देख लेते हैं। बस मजहब इसे कहते हैं, और सच्चा नबी इसका नाम है जिसकी सच्चाई की हमेशा ताज़ा बहार नजर आई। महज किस्सों पर जिनमें हजारों तरह की कमी बेशी का इम्कान है भरोसा कर लेना अक्लमंदों का काम नहीं है। दुनिया में सदहा लोग खुदा बनाए गए और सदहा पुराने अफसानों के जरिए से करामाती करके माने जाते हैं, मगर असल बात यह है कि सच्चा करामाती वही है जिसकी करामात का दरिया कभी खुश्क न हो। सो वो शख्स हमारे सैयद मौला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। खुदा ताला ने हर एक जमाने में इस कामिल और मुकद्दस के निशान दिखलाने के लिए किसी न किसी को भेजा है, और इस जमाने में मसीह मौत के नाम से मुझे भेजा है। देखो, आसमान से निशान जाहिर हो रहे हैं और तरह तरह के ख्वारिक ज़हूर में आ रहे हैं, और हर एक हक का तालिब हमारे पास रहकर निशानों को देख सकता है, गोया वो ईसाई हो या यहूदी या आर्या। ये सब बरकत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। किताबुल बरिया सफ़ा 155। फिर फरमाया, हम तो कहते हैं कि काफिर है वो शख्स जो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से जर्रा भर इधर उधर होता है। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा से रूह गर्दानी करने वाला ही हमारे नजदीक जब काफिर है, तो फिर उस शख्स का क्या हाल हो जो कोई नई शरीयत लाने का दावा करे या कुरान और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तगय्युर और तबद्दुल करे या किसी हुक्म को मनसूख जाने। हमारे नजदीक तो मोमन वही है जो कुरान शरीफ की सच्ची पैरवी करे और कुरान शरीफ ही को खातमुल कुतुब यकीन करे, और इस शरीयत को जो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में लाए थे उसको हमेशा तक रहने वाला माने, और उसमें एक जर्रा भर और एक शोशा भी न बदले, और इसकी इत्तबा में फना होकर अपने आप को खो दे और अपने वजूद का हर जर्रा इसी राह में लगाए, अमलन और इल्मन इसकी शरीयत की मुखालफत न करे, तब पक्का मुसलमान होता है। अल हकम 6 मई 1908। फिर फरमाया, मैं बड़े यकीन और दावा से कहता हूँ कि हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कमालात नबुव्वत खत्म हो गए। वो शख्स झूठा और मुफ्तरी है जो आपके खिलाफ किसी सिलसिला को कायम करता है और आपकी नबूवत से अलग होकर कोई सदाकत पेश करता है और चश्मा नबूवत को छोड़ता है।
میں کھول کر کہتا ہوں کہ وہ شخص لعنتی ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا آپ کے بعد کسی اور کو نبی یقین کرتا ہے اور آپ کی ختم نبوت توڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی ایسا نبی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آ سکتا جس کے پاس مہر نبوت محمدی نہ ہو۔ ہمارے مخالف الرائے مسلمانوں نے یہی غلطی کھائی ہے کہ وہ ختم نبوت کو توڑ کر اسرائیلی نبی کو آسمان سے اتارتے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی اور آپ کی ابدی نبوت کا یہ ادنا کرشمہ ہے کہ 1300 برس کے بعد بھی آپ ہی کی تربیت اور تعلیم سے مسیح موعود آپ کی امت میں وہی مہر نبوت لے کر آتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ کفر ہے تو میں اس کفر کو عزیز رکھتا ہوں، لیکن یہ لوگ جن کی عقلیں تاریک ہو گئی ہیں، جن کو نور نبوت سے حصہ نہیں دیا گیا، اس کو سمجھ نہیں سکتے اور اس کو کفر قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ وہ بات ہے جس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اور آپ کی زندگی کا ثبوت ہوتا ہے۔ الحکم 10 جون 1905۔ پیارے مسلمان بھائیوں، اے عاشقان خاتم النبیین رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی یہ صفت بیان فرمائی ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ، یعنی مومنین اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرتے۔ مومنین ایسے نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ کے مرسلین میں سے کسی کو مانیں اور کسی کا انکار کر دیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین سے توقع رکھتا ہے کہ وہ اس کے تمام مرسلین پر بلا تفریق ایمان لائیں، کیونکہ کسی ایک کا انکار بھی انسان کو بے ایمان بنا دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ بعض مامورین کی بعثت لغو کے طور پر ہوتی ہے، اور یہ ممکن نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ لغو کام کرنے سے پاک ہے۔ پیارے مسلمان بھائیوں، اے عاشقان خاتم النبیین رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھو کفر بھی دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک کفر تو یہ ہے کہ کسی مرسل کا کھلے طور پر انکار کر دیا جائے، جیسا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلے طور پر انکار کرتے کیا۔ دوسری قسم کا کفر یہ ہے کہ کسی نبی پر تو ایمان لایا جائے مگر اس کی تعلیم پر عمل نہ کیا جائے اور اس کی پیشگوئیوں کو ماننے سے انکار کر دیا جائے، جیسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر یہودیوں نے انکار کر دیا، حالانکہ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اور تورات پر پکا ایمان رکھنے والے تھے۔ مگر تورات میں درج پیشگوئیوں کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ان کا انکار کر دیا گیا، اور یہ ظاہر کر دیا کہ در حقیقت وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات پر سچا ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق جب حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد نے انکار کر دیا اور ثابت کر دیا کہ ان کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ایک ڈھونگ تھا، حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پاک حدیث شریف میں حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں ہوں، درمیان میں مہدی اور آخر میں حضرت مسیح ہیں، درمیانی عرصہ میں ایک ٹیڑھی جماعت بھی ہے، نہ میں ان سے ہوں نہ وہ مجھ سے ہیں۔ مشکات جلد سوم کتاب الفتن۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق حضرت امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام مبعوث ہوئے، مگر مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان نہیں رکھتی تھی، انہوں نے انکار کر دیا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے خبیث کو طیب سے الگ کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان رکھنے والوں نے آنے والے مہدی کو مان لیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور طیب کہلائے۔ پھر جنہوں نے امام مہدی کو مانا ان کے امتحان کا وقت اس وقت آیا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق 15ویں صدی ہجری کے مجدد کے طور پر
مسیح ابن مریم حضرت عبد الغفار علیہ السلام مبعوث ہوئے تو احمدیوں کی ایک کثیر تعداد نے انکار کر دیا اور ثابت کر دیا کہ ان کا ایمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت امام مہدی علیہ السلام پر ایک ڈھونگ تھا۔ پس اے لوگو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پر اور مسیح ابن مریم حضرت عبد الغفار علیہ السلام پر سچا ایمان لاؤ، تبھی تم اللہ تعالیٰ کی نظر میں سچے مومنین شمار کیے جاؤ گے، ورنہ تمہارا شمار منکرین میں ہوگا۔ اور یاد رکھو، قرآن مجید سورۃ الملک میں منکرین کو یاد دلاتا ہے کہ جب منکرین کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے تو وہ چیخیں گے، چلائیں گے، تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے کہ آیا تھا، مگر ہم نے اسے کہا کہ تو جھوٹا ہے اور جھوٹا الہام گھڑ کر ہمیں سناتا ہے۔ تو فرشتے کہیں گے پھر اپنے انکار کا مزہ چکھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ محض اپنے فضل سے ہم سب کو اپنے مومنین و مقربین بندوں میں شامل ہوں کی توفیق عطا فرمائے اور ہم منکرین لوگوں میں شامل نہ ہو جنہیں زبردستی گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔